رہن دو۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فنیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ ہمارے روایتی جلسوں میں، مذاکروں میں یا ہماری محافل اور مجالس کے لیے ایک انوکھا موضوع ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ وہ ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ تحریک پاکستان میں بر صغیر کے علماء فکری طور پر منقسم تھے، تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں اگر ایک الگ ملک بنا اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان کوشش کریں گے تو جو باقی علاقوں کے مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اس وقت بھی پاکستان کا جو موجودہ رقبہ ہے وہ انڈیا کے ایک صوبے سے بھی چھوٹا ہے۔ اتر پردیش سے رقبے کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر تعداد بڑھنے کے باوجود 22 کروڑ یا 23 کروڑ کے قریب ہیں مسلمان یا پاکستانی آبادی، جبکہ انڈیا میں تمام تر دھاندلی کے باوجود مسلمانوں کی تعداد 27 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کئی علماء یہ کہتے تھے کہ مشترکہ طور پہ رہنا چاہیے، الگ ملک نہیں بننا چاہیے، اس طرح مسلمانوں پہ زد پہنچے گی۔ جبکہ جو پاکستان کے حامی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہمارے پاس اقتدار ہوگا، ایک الگ خطہ ہمارا ہوگا،
اس میں کا خالصتاً ہم مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو پھر کس کو جرت ہوگی کہ جو علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہیں وہاں مسلمانوں پر ظلم اور جبر؟ آج اگرچہ تعداد 27 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے انڈیا کے اندر، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے، کیا انڈیا میں کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا ہے؟ اس جبر اور ظلم کو روکنے والا ہے؟ اور پاکستان جن بنیادوں پر بنا تھا، اگر ان بنیادوں پر قائم رہتا اور پاکستان کی حکومت جس طرح آغاز کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا تحفظ کرے گی، اس طرح کرتی تو کسی کو جرت نہ ہوتی انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی۔ علماء کرام بہت بڑی تعداد میں تھے مشترکہ بر صغیر کے اندر، جسے ہند کہا جاتا تھا۔ ان علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ آج بھی پاکستان کے اندر ان کے ماننے والے ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ 90% مسلمان اور علماء کرام جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ تمام مکاتب فکر جو ہیں، تمام مکاتب فکر، ان میں سے بعض علماء ادھر تھے، بعض علماء ادھر تھے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ من حیث المجموع جماعتی طور پر پوری کی پوری جماعت نے اگر پاکستان کی حمایت کی تھی تو صرف آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے کی تھی۔ اس وقت کی جو اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت تھی اس نے اس کی حمایت کی تھی جماعتی طور پر۔ جب انگریز کے بعض لوگوں نے بر صغیر کے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک کانگریس کی بنیاد رکھی تو اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ کہنے کو وہ ایک ایسی پارٹی تھی، کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جو سب کے لیے مشترکہ بات کرنے والی تھی، لیکن عملاً ہندو جو تھا، ہندو وہ تو مذہبی طور پر مسلمانوں کو ملیچ سمجھتا تھا، ناپاک سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس کے اپنے جو ہندو تھے چھوٹی جاتی والے انہیں وہ اچھوت کہتا تھا، شودر کہتا تھا، اور ان کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان تو اس کے لیے تھے ہی غیر۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے مسلمان لیڈروں کے اندر، مسلم لیڈروں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ کانگریس ہمیں کچھ نہیں دے گی، نہ ہمارے حقوق کی بات کرے گی، اس لیے ہمیں خالصتاً اپنی مسلمانوں کی ایک پارٹی بنانی چاہیے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف ناموں سے لوگ جمع ہوئے، لیکن جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہا گیا اس کی بنیاد 1906 کے اندر بنگال میں پڑی تھی، ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ خان کے گھر میں۔ وہاں جو بنیادی لوگ تھے، بنیادی بانی لوگ، ان میں نواب محسن الملک تھے، ان کے بھائی نواب وقار الملک تھے، یہ نمایاں لوگ۔ لاہور کی اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی، وہاں کی مقامی مسلم لیگ، اس کے بڑے جو تھے وہ تھے میاں عبد العزیز مالواڈا، ان کو بھی وہاں بلایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے۔ نواب سلیم اللہ خان، محسن الملک اور وقار الملک، یہ تینوں کے تینوں اہل حدیث تھے، اور ان کا بنیادی تعلق تھا فریضی تحریک کے ساتھ۔ وہ فریضی تحریک
جس کی بنیاد رکھنے والے اور جس کے لیڈر تیتو میر تھے اور دودو میاں تھے۔ اصلاً یہ لوگ کسانوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے تنظیم بنائی تھی جس کو فریضی تحریک کہا جاتا تھا۔ کسانوں کی حمایت کے لیے یہ بنگال اور بہار کے علاقوں میں بنی تھی، اور ان کا تعلق تھا حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جماعت کے ساتھ، جسے جماعت مجاہدین کہا جاتا تھا، اور جسے عرف عام میں انگریز نے بدنام کرنے کے لیے اس کو وہابی تحریک کا نام دیا تھا۔ وہابی جماعت یا وہابی تحریک کا نام دیا تھا۔ اصلاً یہ وہ لوگ تھے جن کو عرف عام میں غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور جن کو صحیح علمی اصطلاح کے اندر اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ انگریز نے بدنام کیا۔ بر صغیر کی جو یہاں اس چیز کو یہاں روکے، اس تحریک سے تعلق رکھنے والے تھے نواب سلیم اللہ خان، وقار الملک، محسن الملک، جو بعد میں سر سید احمد خان کے ساتھی بنے علی گڑھ کے اندر جا کر، اور علی گڑھ جو تھا وہ بنیادی طور پر تحریک پاکستان کا ایک قلعہ تھا، اور وہاں سے زیادہ آواز اٹھی۔ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے ان کو علیگ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے شاید بور ہوں، اور بچوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوگا، وہ تو سننے آئے تھے ناصر مدنی کو، اور میں ناصر مدنی ہوں نہیں، میں نے تو اس طرح کی باتیں کرنی ہیں جو طالب علمانہ باتیں ہیں، اور میں علماء کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو مواد ملے اور اس کے مطابق وہ بات کریں۔ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، میں نے تو طالب علمانہ باتیں کرنی ہیں۔ وہ 14 اگست کو مجھے بلایا کرتے تھے، اسلام نگر فیصل آباد میں ایک کانفرنس ہوتی تھی، استحکام پاکستان کانفرنس۔ اچھا، اس علاقے کے اندر اس کانفرنس کے جو زیادہ تر لوگ تھے نا، وہ ڈاکٹر سلیمان اظہر کے رشتہ دار تھے، یعنی ڈاکٹر صاحب کی 4 بہنوں کی شادی وہاں ہوئی ہے، سارے وہی تھے۔ اب ڈاکٹر سلیمان اظہر نے ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے جو کام کیا ہے علمی قوم، یہ بنیاد میں ایک چیز آ گئی ہے، ایک اپنا کیا کہتے ہیں ضمناً ایک بات آ گئی ہے، میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ فخر کا باعث ہے، اور میں نے ان کو نام دیا تھا محسن ملت، اور بعد میں باقاعدہ ان کا ٹائٹل بن گیا محسن ملت، کہ تحریک ختم نبوت کے ضمن میں ان کی کتاب جو چھپ رہی ہے 76 جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی تک صرف 1942 تک کا کام آیا ہے، 1942 سے لے کر 2023 تک کا کام باقی ہے۔ تاریخ اہل حدیث پر 16 جلدیں وہ لکھ چکے ہیں، جن میں سے 9 انڈیا میں شائع ہو چکی ہیں اور 2 پاکستان کے اندر شائع ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو عیسائیت کے خلاف کام ہوا ہے بر صغیر میں، اہل حدیث علماء نے کیا ہے، اس پر بھی ان کا کام شروع ہے۔ اسی طرح حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے وہ خطوط جو انگریز کے خلاف اور تحریک مجاہدین کے سلسلے میں انہوں نے لکھے، اس پہ بھی ان کا کام جاری ہے۔ تو میں نے جو اسلام گڑھ ہے وہاں اسلام نگر استحکام پاکستان کی کانفرنس میں اس طرح مجمع لگا ہوا تھا بہت زیادہ، میں نے کہا جی کوئی ڈاکٹر بہاؤالدین کو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ یقین جانیے ایک ہاتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے لیے تو پروفیسر سلیمان اظہر تھے، اور کام انہوں نے علمی کیا ہے ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے، ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا ناصر مدنی کو کون جانتا ہے، سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ تو یہ بچے اصل میں ان کو سننے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، دن رات سفر کرتے ہیں خطباء اعظام۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں یہ بنیادی چیز سمجھیں کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی 3 تحریکیں تھیں، 2 خالصتاً مسلمانوں کی تھیں، اور ایک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو عوام بھی شامل تھے۔ پہلی تحریک تھی جس کو تحریک جماعت مجاہدین کی تحریک کہا جاتا ہے، جسے انگریز اصطلاح کے مطابق تحریک وہابیت کہا جاتا ہے، یہ وہابی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ خالصتاً ان لوگوں کی تحریک تھی جو مسلمانوں کے اندر
پیدا ہونے والے فتنوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو خالص کرنا چاہتے تھے۔ جسٹس امیر علی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہوئے ہیں، باقاعدہ جج تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے دا سپیرٹ آف دا اسلام، جس کا ترجمہ اردو میں ہوا روح اسلام کے نام سے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کنز الدقائق کا ترجمہ کیا، ہدایہ کا ترجمہ کیا، جسٹس امیر۔ وہ دا سپیرٹ آف اسلام میں، روح اسلام میں کہتے ہیں کہ وہابی تحریک مخلص مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی وہابی تحریک کی کہ وہ سنتیں جو پیارے رسول کی سنتیں ہیں لیکن مسلمانوں کے معاشرے سے ناپید ہو گئی ہیں، ان کا دوبارہ احیاء ہو، اور وہ مسلمان جو شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کے راستے پر گامزن کیا جائے، ان کے وجود سے بدعات کو ختم کر کے راہ سنت پر ان کو چلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی وہ رد الاشراق تھی، فارسی کے اندر، جس کو اردو کے اندر، حالانکہ اس وقت اردو باقاعدہ زبان نہیں تھی، یہ عام لوگوں کی زبان تھی، اس کے اندر ڈالا، اس کا نام رکھا تقویۃ الایمان۔ اور تقویۃ الایمان بر صغیر کے اندر وہ کتاب تھی جو سب سے زیادہ شائع ہوا کرتی تھی، اور اہل حدیث کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں تقویۃ الایمان موجود نہیں ہوتی تھی۔ مجھے معلوم ہے اس لیے کہ بچپن میں ہمارے والد صاحب نے جو ہمیں پہلی کتاب پڑھانا شروع کی وہ تقویۃ الایمان تھی۔ ایک مسلمان موحد کس طرح بنتا ہے، توحید کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے، اس کے اوپر کتاب تھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی دنوں میں خطہ حجاز کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی توحید کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کی کتاب کتاب التوحید تھی، جس کی بعد میں علماء کرام نے کئی شروح لکھی، فتح المجید کے نام سے لکھی اور ناموں سے لکھی۔ لیکن آپ دونوں کتابوں کو پڑھ لیں، توحید کے بارے میں ضرور ہیں لیکن دونوں کی اصطلاحات الگ ہیں، تفہیمات الگ ہیں، بات سمجھانے کا طریقہ کار الگ ہے، دلائل الگ الگ ہیں۔ انگریز نے اس کے ساتھ ہمیں جوڑ کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ وہابی تحریک، تاکہ بر صغیر کے لوگ یہ سمجھیں۔ اور اس وقت انگریز نے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو، کہ جن کی اکثریت تصوف کی طرف مائل تھی، صوفیت کی طرف مائل تھی، یا بڑے بڑے قبرستانوں کی طرف جاتے تھے، بڑے بڑے مزاروں کی طرف جاتی تھی، بڑے بڑے پیروں کی طرف تھی، وہاں محمد بن عبد الوہاب نے تحریک پیدا کر کے بڑے بڑے قبے جب گرا دیے تو یہاں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہاں کے اہل حدیثوں کے خلاف اس کو وہابی تحریک کا نام دیا تھا۔ جبکہ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ہم ان کے کام کی تو تحسین کرتے ہیں لیکن تنظیمی طور پر یا جماعتی طور پر یا تحریکی طور پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کے کاز کی، ان کے کام کی، ان کی دعوت کی تو تحسین کرتے ہیں لیکن ہمارا تنظیمی طور پر ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث میں یہ بات لکھی، جامعہ سلفیہ بنارس سے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی گئی، اور میں نے اپنی ایک کتاب پیش کی تھی حضرت ابو سفیان صاحب کو، اس کے آخر میں ایک باقاعدہ میں نے باب باندھا ہے کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث۔ خالصتاً یہ تحریک تھی، اور اس وقت تک انگریز کے خلاف یہ تحریک برپا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ تھی، سن لیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں بعض چیزوں کو بنیاد بنا کر کہ یہ سکھوں کے خلاف تحریک تھی، انگریز کے خلاف تحریک نہیں تھی، وہ جاہل لوگ ہیں۔ اس لیے کہ انگریز کی پورے بر صغیر پر عملداری 1857 کی تحریک آزادی کے بعد ہوئی ہے۔ 1857 کی تحریک آزادی سے پہلے بر صغیر کے اندر اگرچہ برائے نام حکومت تھی تو مغلوں کی حکومت تھی۔
اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف راجاؤں کی حکومت تھی۔ انگریز جو آئے تھے وہ ایک کمپنی کے طور پر آئے تھے جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے، اور ان کے مقابل پرتگیزی بھی تھے، ان کے مقابل فرانسیسی بھی تھے۔ جس طرح انگریز کمپنی بنا کر آئے تھے، اس طرح پرتگیزی بھی کمپنی بنا کر آئے تھے، فرانسیسی بھی کمپنی بنا کر آئے تھے۔ جگہ جگہ ان کی جھڑپیں مسلمانوں کے ساتھ ضرور ہوئی ہیں، لیکن پورے بر صغیر پر ان کی عملداری نہیں تھی۔ مختلف علاقوں کے جو راجا تھے، نواب تھے، اپنی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، لیکن پورے بر صغیر کی عملداری مغلوں کی تھی، مغل حکومت کی تھی۔ اور پنجاب کے اندر حکومت تھی سکھوں کی۔ آپ کا یہ سارا علاقہ جو ہے نا، یہ سارا علاقہ، یہ تو بنیاد تھا سکھ حکومت کا۔ رنجیت سنگھ کہاں کا پیدا ہو؟ اسی علاقے کا ہے۔ آج بھی لوگ آتے ہیں انڈیا سے، پوری دنیا سے سکھ آتے ہیں۔ جب آپ کے یہاں بیساکھی ہوتی ہے تو یہی مرکز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گرد گرد کئی قلعے تھے جو مختلف سکھ سرداروں کی طرف منسوب تھے۔ یہاں سے اٹھی تھی سکھ طاقت جس نے مغلوں کو شکست دے کر لاہور کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہی مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھنے شروع کر دیے تھے۔ بادشاہی مسجد کے حجروں کو انہوں نے بارود خانہ بنا لیا تھا۔ یہاں جب مسلمانوں پر مظالم بہت زیادہ ہوئے تو وہ تحریک جو احیاء سنت کی تحریک تھی، اصلاح احوال کی تحریک تھی، انہوں نے باقاعدہ پھر یہ طے کیا کہ مسلمانوں کی جان بچائی جائے۔ وہ یہاں آئے ان علاقوں کے اندر، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ اگر ہم ان علاقوں کے اندر ان کے ساتھ جہاد کریں گے، چونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں، ہم رضا کرانہ طور پر ایک جماعت کے طور پر ہیں، تو یہاں شکست ہوگی۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک طرف سے شروع ہوں، کہ جہاں آپ کی پشت پر صرف مسلمان ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو، وہاں سے شروع ہوں، اور سکھ جو ہیں ان کی حکومت کو ختم کرتے چلے جائیں۔ اس لیے بڑے پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جو ہیں ان علاقوں میں پہنچے جو مسلمانوں کے علاقے تھے۔ افغانستان تھا، وزیرستان تھا، یاغستان تھا، جمرکند کا علاقہ تھا، یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے علاقے تھے۔ اور سکھوں کی حکومت پشاور تک پہنچی ہوئی تھی۔ ہری پور ہزارہ، ہری پور نام ہی ہری سنگھ کے نام پر ہے، ہری پور ہزارہ۔ وہاں سے جب انہوں نے شروع کی، جماعت مجاہدین نے تگو تاج شروع کی، یہ حقیقت ہے سب سے پہلے ان کے مقابل جو ہے وہ مقابلے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں تو سکھوں کے ساتھ ہوئی۔ وہ تو پھر اس علاقے کے مسلمان کہلانے والوں نے غداری کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالا کوٹ کے اندر پہلے کچھ جگہوں پہ کامیابی ہوئی، لیکن بالا کوٹ کے اندر پھر شہادتیں ہوئیں۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جو مجاہدین بچے تھے وہ تتر بتر ہو گئے، مرکزیت ختم ہو گئی۔ آج بھی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی جماعت جو اپنے آپ کو اجاگر کر رہی ہو، نمایاں کرے، اس کی مرکزیت پر حملہ کیا جائے۔ مرکزیت ختم ہو جائے، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، مرکزیت ختم ہو جائے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، مرکزیت ختم ہو جائے، ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں، ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پٹنہ کا ایک علاقہ تھا صادق پور، مولانا ولایت علی خان نے اپنے خاندان، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا کہ میں اس تحریک کو اٹھاؤں گا۔ وہاں سے پھر انگریز کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی۔ جیمز اوکنرے نے اپنی کتاب وہابی موومنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں نقل کی۔ پٹنہ یونیورسٹی کے اندر ایک شخص تھا قیام الدین، اس نے پی ایچ ڈی کی وہابی موومنٹ پر۔ وہ کتاب بعد میں مسلم کے نام سے ایک شخص نے ترجمہ کیا جو کراچی کی نفیس اکیڈمی سے شائع، پی ایچ ڈی کا تھیسس۔
مولانا ولایت علی، پھر ان کے بعد مولانا عنایت علی، پھر ان کے بعد نصیر الدین وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں اٹھے ہیں. تو اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ سکھوں سے کہیں زیادہ انگریز کے ساتھ ہونا شروع ہو. یہ خالصتاً اہل حدیث کی یا علماء اسلام کی یا مسلمانوں کی تحریک تھی، پہلی تحریک. اسی لیے مسعود الدین نے لکھا ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. میں اگر اس طرح پڑھ گیا نا تو جو آپ کا اصل موضوع ہے وہ رہ جانا جائے، پھر نہ کیجیے مجھے. میں طالب علم کی طرح نکل گیا تو اور پاسے نکل جاؤں گا. W ہنٹر ایک انگریز ہوا ہے، ولیم ولسن ہنٹر اس کا نام تھا، لیکن وہ W لکھتا تھا. اس نے کتاب لکھی آور انڈین مسلمانس. اسی طرح جے اسمتھ نے ایک کتاب لکھی تھی دا ماڈرن ہسٹری آف اسلام ان انڈیا. اور بھی کتابیں ہیں، لیکن ولیم ولسن ہنٹر کی کتاب بہت پاپولر ہوئی اس لیے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک صادق حسین نامی آدمی نے ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام پہ کیا. اس نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے وہابیوں کو بدنام کیا. اس نے کہا یہ وہابی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زہر کا ٹیکا لگوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن انگریز کی حمایت کرنا گوارا نہیں کر سکتے. چنانچہ اہل حدیثوں کے خلاف وہابی کہہ کر اتنا مطعون کیا گیا کہ باقاعدہ مولویوں سے اور پیروں سے کتابیں لکھوائی گئیں، فتوے لکھوائے گئے کہ وہابیوں کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک کتاب اس میں سے بڑی مشہور ہوئی، جامع الشواہد باخراج الوہابیین عن المساجد، کہ وہابیوں کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دینا. اتنی نفرت پیدا، اور جن لوگوں نے کی نفرت پیدا کی، جن لوگوں نے فتوے جاری کیے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی، ان کے بارے میں ڈاکٹر ایوب قادری اپنی کتاب تحریک آزادی 1857 کے اندر لکھتا ہے کہ انگریزوں نے باقاعدہ ان کو جاگیریں دی، ان کے وظیفے مقرر کیے کہ تمہارے وجہ سے وہابیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. کسی شخص کے لیے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے کہ فلاں القاعدہ کا ہے، فلاں تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بعد میں ہوگی اس کی تفتیش، پکڑ لیا اور پھینک دیا. اس طرح اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ وہابی ہے، صرف وہابی کہلوانا جو ہے وہ اس کا جرم عظیم ہوتا تو اس کو پکڑ کے پھینک دیتے تھے. مولوی جعفر تھنیسری، جو منشی جعفر تھنیسری لکھتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کو بھی نا کالا پانی بھیج دیا گیا. اب کالا پانی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو کالا پانی ہے پیپسی کی بوتل یا کوکا کولا کی بوتل. کالا پانی ایک علاقہ ہے بحر ہند کے اندر، وہ جزائر جہاں کوئی ذی نفس پیدا نہیں رہتا تھا، کوئی ذی نفس نہیں رہتا تھا. یعنی انسان کی میں بات نہیں کر رہا، جانور بھی یہاں نہیں رہتے تھے. جہاں پینے کے لیے تلخ ترین پانی ہوتا ہے، ایک تو نمکین پانی ہوتا ہے نا، کڑوا پانی، نمکین سے بھی کہیں زیادہ کڑوا پانی. انگریز نے باقاعدہ وہاں جیلیں بنائی، اور یہاں جتنے لوگ ہوتے تھے جس کے بارے میں وہابی کہا جاتا وہاں پھینک دیتے تھے. بس کئی لوگ مر گئے. یہ جو تھے جعفر تھنیسری، ان کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، پکڑے گئے وہاں چلے گئے. تو ایک انگریز کا تھوڑی بہت انگلش جانتے تھے، انہوں نے اسے کہا جی میرا جرم کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہوں تو آ گئے ہیں، بس آ گئے ہیں. کہنے لگے جی مجھ سے کوئی کام لے لیا کریں. انہوں نے کہا جی اچھا تم ایسا کرو، جو لوگ آتے ہیں ان کا حساب کتاب رکھنا شروع کرو، جو مرتے ہیں، جو جیتے ہیں، جو یعنی اس کو منشی گیری کا کام دے. اب وہ منشی جعفر تھنیسری کے نام سے بعد میں کئی سال کے بعد ان کو رہائی ملی، تو انہوں نے آ کر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا داستان عجیب، جو معروف ہوئی کالا پانی کے نام سر. اور اس کا باقاعدہ مقدمہ لکھا مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ پڑھنے والی کتاب، وہ بنیادی دستاویز ہے اس تحریک کے حوالے سے. تواریخ عجیبہ، داستان عجیب نہیں، تواریخ عجیبہ، المعروف بہی کالا پانی. کدی چیز یاد ہے.
بہرحال بہت زیادہ لٹریچر لکھا گیا. آپ دیکھیں آباد شاہ پوری نے بھی لکھا سید بادشاہ کا قافلہ، لیکن اس نے اس کو سارا گول مول کر کے جماعت اسلامی کے کھاتے میں ڈال دیا. مولانا غلام رسول مہر نے کئی کتابیں اس سلسلے میں لکھی. تحریک جماعت مجاہدین لکھی، سید احمد بریلوی پر لکھی، سید احمد بریلوی کی تحریک کے بارے میں حوالے سے لکھی، تحریک 1857 پر لکھی، داستان مجاہد، کئی کتابیں انہوں نے لکھی. ایک تھی یہ تحریک. دوسری تحریک جو ہے وہ 1857 میں برپا ہوئی، جسے عرف عام میں تحریک آزادی کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد جو پڑی تھی نا، جو جنرل بخت خان کی قیادت میں لڑی گئی تھی، وہ بھی جماعت مجاہدین کے بچے کچے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ پھر ہندو عوام کو بھی ساتھ شامل کر لیا تاکہ انگریز سے خلاصی. اس کو عرف عام میں استخلاص وطن کی تحریک بھی کہا جاتا ہے. اس میں بہادر شاہ ظفر کو بھی مجبور کر کے شامل کیا گیا. اس وقت مغلوں کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا. یہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جنرل بخت خان اپنے ساتھیوں کو لے کر آ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے کھڑا ہو گیا. چنانچہ مجبوراً اس کو ساتھ دینا پڑا، لیکن یہ بھی اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوئی. اس کے بعد پھر پورے بر صغیر کے اندر انگریز کی عملداری اور انگریز کی حکومت شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے انگریز کی حکومت نہیں تھی. پھر انگریز کے دور کے اندر کانگریس پارٹی بنی. اس میں مسلمان رئیس لوگ تھے، اس میں رئیس عام عوام نہیں تھے. نواب تھے، رئیس تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، انگریز کے بارے میں اچھا ذہن رکھنے والے، زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرنے والے، نظریاتی نہیں. وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے. پھر یہ کہا جانے لگا جی یہ بر صغیر کے عوام کے لیے کام کرے گی، لیکن اس میں جو ہندو تھے ان کا تعصب دیکھ کر پھر مسلم لیگ بنی. اب میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا تحریک پاکستان کے حوالے سے. مسلم لیگ بنانے والے، ہماری تعداد کبھی اکثریت میں نہیں رہی، ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے. اکثریت میں تھی اس وقت جب محمد بن قاسم وغیرہ آئے تو مسلمانوں کے اندر جو اکثریت ہوئے اہل حدیث کی تھی صوبہ سندھ کے اندر. بعد میں جب یہ افغانستان کی طرف سے، کابل کی طرف سے، غزنی کی طرف سے فاتحین آئے تو ان کے ساتھ فقہی لوگ آتے رہے، فقہ حنفی کے لوگ زیادہ آتے رہے. اور پھر اس کے بعد مغلوں کے دور کے اندر جب ایران کی طرف سے لوگ آئے تو تشیع بھی آ گیا، تو اہل حدیث کام ہونے شروع ہو گئے. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ بنانے والے بعد میں تو سارے ہی شامل ہوئے نا، بالخصوص علماء سے کہیں زیادہ عوام اس میں شریک ہوئے اور تمام طبقات کے عوام اس میں شریک ہوئے، ایک عوامی پارٹی بن گئی. لیکن بنیادی طور پر بنانے والے نواب سلیم اللہ خان، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک. اور یہاں ایک بات بتا دوں، نواب محسن الملک کی 2 کتابیں ہیں، ایک اہل تشیع کے عقائد کے بارے میں ہے، ایک رد تقلید پر ہے. یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں پرانے. آج تو بات کریں گے تو شاید کوئی اب نہ کہے جی رکھنی ہے، جائز نہیں، منع نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اسی طرح سر سید احمد خان میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے، اور ان کی جو کتاب ہے نا دہلی کی تاریخ پر آثار الصنادید، اس میں انہوں نے جو مقفع مسجع انداز میں میاں نذیر حسین دہلوی کا تذکرہ کیا سب کے ساتھ. مولانا الطاف حسین حالی نے ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے حیات جاوید. اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کریلا، ایک ہوتا ہے نیم چڑا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں نیم چڑا، نیم چڑا نہیں، نیم چڑا. نیم چڑے کا مطلب پھر وہ بتاتے ہیں جی اس کا مطلب ایک کریلا ایک ادھا پکا تھا، یہ نہیں، نیم چڑا. نیم جو ہوتا ہے وہ بھی کڑوا ہوتا ہے درخت. دریک نیم ساڈے پنڈاں وچ عام ہوندی ہے، یعنی کریلا جو ہے نا اس کی بیل ہوتی ہے جو دیواروں پر بھی چڑھ جاتی ہے، درختوں پہ بھی چڑھ جاتی ہے. یعنی کریلا خود بھی کڑوا اور اس کے بعد نیم کے اوپر چڑھ جائے تو نیم کی کڑواہٹ بھی اس میں آ جائے. تو کہتے ہیں یہ جو تھے نا سر سید احمد خان، یہ وہابی کریلے بھی تھے اور نیم چڑھے ہوئے بھی تھے.
بعض معاملات کے اندر سر سید احمد خان جو ہیں ان کی ایسی باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جن کی وجہ سے علماء کرام اس کے خلاف ہوئے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ان کا اخلاص تھا۔ عالم بڑے نہیں تھے، متحرک شخصیت تھے۔ جب ولیم میور نے لائف آف محمد لکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر اعتراضات کیے، اسلام پر اعتراضات کیے، منٹ گمری نے اعتراضات کیے، پادری فنلے نے اعتراضات کیے، تو سر سید احمد خان نے ان کا جواب دینے کے لیے جہاں تک اس کا علم کام کرتا تھا وہاں تک تو علمی طور پر بات کی، اور جہاں ان کے علم کا احاطہ نہیں تھا نا وہاں سرے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کئی معجزوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کے حوالے سے بہت لایعنی باتیں کی، لیکن کل شیء یرجع الی اصلہ، ایک وقت آیا وفات سے پہلے کہ انہوں نے اپنی ساری باتوں سے رجوع کر لیا تھا، اور ان کا یہ رجوع جو ہے جامعہ سلفیہ کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ لکھا، جسے ڈاکٹر بہاؤالدین نے اپنی تاریخ اہل حدیث کی جلد 3 کے اندر جو ہے درج کیا۔ بہرحال بنی پاکستان کی تحریک چلی، پاکستان کے لیے کام ہوا۔ میں مزید ذرا اختصار لوں گا، میری اپنی بھی طبیعت ہے، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، طبیعت ناساز ہے، آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جلدی جو ہے وہ بات سمیٹوں۔ مسلم لیگ بنی، کانگریس کے مقابل بنی، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، جگہ جگہ پہ مسلم کچھ فسادات ہوئے، جس طرح آج انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں اس طرح فسادات ہوتے رہے۔ بھائی کسی کو اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو نا اٹھ کے چلے جایا کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج، ورنہ فلاں دی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت 23 اپریل 1890 کا ایک رسالہ ہے المہذب جو لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور اس کے ایڈیٹر تھے مولانا عبدالحلیم شرر، جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بر صغیر کے پہلے تاریخی ناول نگار ہیں مولانا عبدالحلیم شرر، اور پہلے معاشرتی ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ دونوں کے دونوں سید نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد بھی انہوں نے قرآن مجید کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح جو احسن التفاسیر کے ہیں احسن صاحب، وہ بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو عبدالحلیم شرر نے 23 اپریل 1890 کے المہذب کے اندر یہ لکھا کہ بر صغیر میں امن کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اختلافات کے خاتمے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے کو الگ کر دیا جائے اور ہندو کی اکثریت کے علاقے کو الگ کر دیا۔ وہ نظریہ جو بنیاد بنا تھا تحریک پاکستان کی۔ 23 اپریل 1890 کا المہذب مولانا عبدالحلیم شرر کی یہ گفتگو ہے۔ پھر 1902 کے اندر ہوم اسٹاک کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، وہاں بر صغیر کی طرف سے مولانا عبدالستار الخیری اور مولانا عبدالجبار الخیری دونوں بھائی تھے، یہ اصل میں 3 بھائی تھے، ان کو کہا جاتا تھا خیری برادران۔ تیسرے ان کے بھائی کا نام تھا ڈاکٹر عبدالغفار الخیری۔ ڈاکٹر عبدالغفار وہاں نہیں گئے ہوم اسٹاک کے اندر، یہ 2 بھائی گئے عبدالستار الخیری اور عبدالجبار الخیری، اور وہاں جا کر عبدالستار الخیری نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بر صغیر کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے الگ کر دیے جائیں اور ہندو کی اکثریت کے علاقے الگ کر دیے جائیں۔ پھر 1906 کے اندر مسلم لیگ بنی، جس طرح بنی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہی بات 1927 کے اندر مولانا ظفر علی خان نے اپنے پرچے ذمہ دار کے اندر لکھی تھی، اور کون نہیں جانتا، آپ کے تو علاقے کے تھے مولانا ظفر علی خان، کہ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے شاگرد خاص تھے۔
اور حکیم نسیم سودروی نے ان کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر 1930 کے اندر الہ آباد میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے یہی فلسفہ دہرایا تھا جس کو بنیاد بنا کر ان کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ کلیہ وہی تھا، فلسفہ وہی تھا جو مولانا عبد الحلیم شرر کہہ چکے تھے، جو مولانا عبدالستار الخیری کہہ چکے تھے، جو مولانا ظفر علی خان کہہ چکے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ سے الہ آباد کا جو سفر کیا تھا علامہ محمد اقبال نے، ان کے ساتھ ایک اور فرد بھی تھا جس کو آج امام الاسر محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کہا جاتا ہے۔ دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، دونوں کے دونوں شاگرد تھے مولانا غلام حسن کے۔ مسجد اول اہل حدیث آج بھی ہے اقبال روڈ پر، جہاں علامہ اقبال کا گھر ہے نا، وہاں سے 2 گھر چھوڑ کے مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، ذرا اونچی ہے، پرانی طرز کی، آج بھی پرانی طرز کی بنی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسجد اول اہل حدیث۔ وہاں پڑھایا کرتے تھے مولانا مولانا غلام حسن سیالکوٹی، ان کے شاگرد تھے مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی بھی، علامہ اقبال بھی، اور ان کے ایک دوست تھے مولانا غلام حسن سیالکوٹی کے، ان کا نام تھا علامہ میر حسن، جو مرے کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے آ کر مولانا غلام حسن سے کہا یہ جو بچہ ہے نا بڑا ذہین ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ذہین ہے، یہ دونوں میرے سپرد کر دو۔ چنانچہ مرے کالج میں بھی یہ دونوں اکٹھے گئے، اور جب علامہ میر حسن جن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے وہ بھی اہل حدیث تھے، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کوئی اور نہیں، میرا شاگرد مولوی ابراہیم پڑھائے۔ حضرت علامہ اقبال ان دنوں سیالکوٹ میں نہیں تھے، ان دنوں لاہور میں تھے۔ ان کو ٹیلی گرام کیا گیا۔ ٹیلی گرام کے بارے میں آج کے نوجوان نہیں جانتے، ہمارے بوڑھے کہا کرتے تار آیا، تار۔ اس وقت سب سے تیز جو ذریعہ تھا نا پیغام رسانی کا، پیغام پہنچانے کا، وہ ٹیلی گرام تھا، جس کو عرف عام میں تار کہتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال لاہور سے ریل گاڑی پہ بیٹھے وزیر آباد اترے، وزیر آباد سے ٹانگے پر سوار ہو کر سیالکوٹ پہنچے تھے۔ ان کی وجہ سے جنازہ لیٹ ہو گیا کہ علامہ اقبال نہیں پہنچے، وہ خاص شاگرد تھے، اور انہوں نے ہی شمس العلماء کا خطاب دلوایا تھا حضرت علامہ میر حسن کو۔ لیٹ ہو گئے لیکن جنازہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے پڑھایا تھا۔ یہ ہے علامہ محمد اقبال جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ بعد میں پھر 1938 میں کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا 12-13 اکتوبر 1938 کو۔ وہاں سر ہارون جو تھے نا، عبداللہ ہارون کے والد، یہ استقبالیہ کے صدر تھے اور اس کے صدر تھے پوری کانفرنس کے، پورے اجلاس کے، حضرت قائد اعظم۔ وہاں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی جو پاکستان کی قرارداد کے بنیاد بنی تھی، جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 23 مارچ کو یوم پاکستان کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ ہے یوم قرارداد پاکستان۔ یہ جو مینار پاکستان ہے نا، اس کو بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ یادگار پاکستان، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں مینار پاکستان۔ یادگار ہوتی ہے اس کی جو خود ختم ہو گیا ہو۔ پاکستان اچھے نظریات پہ بنا تھا، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے اس کی یادگار کوئی نہیں۔ یہ در حقیقت یادگار ہے قرارداد پاکستان کی، جو 1940 میں پاس ہوئی تھی 23 مارچ کو۔ اس کی بنیاد بنی تھی وہ قرارداد جو کراچی کے اندر پاس ہوئی تھی، 12 کو پیش کی گئی، 13 اکتوبر 1938 کو پاس ہوئی، اور وہ قرارداد لکھی تھی مولانا غلام رسول مہر نے۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا،
پیر علی محمد راشدی کی کتاب ہے اسکیم آف پاکستان۔ اسکیم آف پاکستان کیا تھی یہ بات بھی ذرا سمجھے طالب علم۔ فارمولہ یہ طے پا رہا تھا انگریز کے ساتھ مذاکرات میں اور کانگریس کے ساتھ کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ چنانچہ اسکیم آف پاکستان کے لیے 26 کے قریب لوگوں کا ایک جماعت یا ایک کمیٹی بنی تھی، جنہوں نے پورے بر صغیر کے نقشے بھی جمع کیے، 1876 اور 1924 کی مردم شماری کے رزلٹ بھی اکٹھے کیے تاکہ ان کے مطابق نقشہ تیار کیا جا سکے جس کے مطابق ہم پاکستان کے لیے الگ سے وطن جو ہے اس کی بات کر سکیں۔ یعنی نقشہ بھی ان علاقوں کا جہاں مسلمان اکثریت میں ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی مردم شماری کے اندر جیسا 26 کے قریب لوگوں کی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے اس پہ کام کیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ تھا پیر علی محمد راشدی کا اسکیم آف پاکستان کے اندر، لیکن اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ قرارداد جو ہے مولانا غلام رسول مہر نے لکھی، پاس ہوئی، پھر اس کے بعد لاہور کے اندر آئی۔ لاہور کے اندر اس وقت وزیر اعلیٰ اگرچہ مسلم لیگ کا تھا لیکن انگریز کا زیادہ حامی تھا، اس نے کئی چیزیں جو ہیں اس قرارداد کے اندر اضافہ کی، حضرت قائد اعظم کو پیش کی گئی تو انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں کاٹ دیں۔ اس وزیر اعلیٰ کا نام تھا خضر حیات۔ اب مرزیوں نے کیا کیا؟ مرزیوں نے ایک گیم ڈالی ہے ویکیپیڈیا پر، میری بڑی بحث ہوئی بعض مرزیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی یہ جو قرارداد پاکستان تھی نا جو 23 مارچ کو پاس ہوئی تھی 1940 میں، یہ سر ظفر اللہ خان نے لکھی تھی۔ میں نے کہا سر ظفر اللہ خان کا تو اس وقت وجود، وہ تو بعد میں بنا ہے وزیر خارجہ پاکستان بننے کے بعد۔ سر خضر حیات کو سر ظفر اللہ کے اندر تبدیل کر دیا ہے انہوں نے، اور ہمارے لوگوں کو چونکہ تاریخ کا پتہ نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ ویکیپیڈیا پر آ گیا، سر ظفر اللہ ہی ہوگا۔ ہمارے ٹی وی پروگراموں کے اندر وہ ایک آدمی بیٹھتا ہے، ظفر اقبال صاحب کا بیٹا جو اپنے آفتاب اقبال، اس نے ٹی وی کے اپنے پروگرام جیو کے اندر پروگرام وہاں سر ظفر اللہ کا نام لے دیا۔ پیر علی محمد راشدی نے واضح طور پر لکھا ہے، مہتاب راشدی کے والد تھے پیر علی محمد راشدی، بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان کا، ان کی کتاب باقاعدہ اتھارٹی ہے اس موضوع پر کہ مولانا غلام رسول مہر کی لکھی ہوئی یہ تحریک تھی، قرارداد۔ 22 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے، 22 مارچ کو اس کو پیش کیا شیر بنگال مولوی فضل حق نے، اور اس کی تائید کے اندر خطابات جو ہے کئی لوگوں نے کیے، ان میں مولانا ظفر علی خان بھی تھے، بہادر یار جنگ بھی تھے اور کئی لوگ تھے۔ 22 کو پیش ہوئی ہے، 23 کو پاس ہوئی ہے، اس لیے اس کو 23 مارچ 1940 کے حوالے سے اس دن کو یوم قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے 23 مارچ کو۔ جبکہ پاکستان کا الگ سے وجود جو ہے اس کا اعلان ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، میں 1940 کی بات کر رہا ہوں۔ شیر بنگال مولوی فضل حق بھی اہل حدیث تھے، مولانا ظفر علی خان بھی تھے، نواب بہادر یار جنگ اہل حدیث نہیں تھے، لیکن انہوں نے مولانا راغب احسن کے کہنے پر مولانا فضل الہی وزیر آبادی کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی تھی، اور صرف بہادر یار جنگ نے ہی بیعت نہیں کی، اور بیعت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا دکن کے علاقے کے اندر، بلکہ سردار عبد القیوم خان مرحوم جنہیں مجاہد اول کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی پہلے مولانا فضل الہی وزیر آبادی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جہاد کی، اور پھر جہاد کے اندر شریک ہوئے تھے، جہاد کشمیر کے اندر اہل حدیث نہیں تھے، لیکن جہاد کی بیعت انہوں نے مولانا فضل الہی وزیر آبادی کے ہاتھ پر کی تھی۔ اور یہ جو اجلاس ہوا تھا مینار پاکستان جہاں آج موجود ہے، اس اجلاس کے اندر حافظ محمد گوندلوی موجود تھے، صوفی عبداللہ موجود تھے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی موجود تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی موجود تھے،
وہاں اسی طرح مولانا عبداللہ اوڈ موجود تھے، کئی اور لوگ موجود تھے۔ مشرقی بنگال سے مشرقی بعد میں جو مشرقی پاکستان بنا، وہاں سے مولانا اکرم خان موجود تھے، جو ایک وقت میں بنگال کے اندر بعد میں مشرقی پاکستان کے اندر مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے۔ مولانا عبداللہ الباقی موجود تھے، ان کے بھائی مولانا عبداللہ الکافی موجود تھے۔ جب پاکستان بننے کے بعد یہاں تنظیم قائم ہوئی نا، مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان، اس سے پہلے بنگال کے اندر تنظیم قائم ہو چکی تھی، آل بنگال واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اس سے پہلے بنگال کے اندر ایک تنظیم قائم ہو چکی تھی، آل بنگال و بہار مرکزی جمعیت اہل حدیث، جو بعد میں پاکستان بننے کے بعد اس کا نام بن گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث مشرقی پاکستان۔ مولانا عبداللہ الباقی اس کے صدر مقرر ہوئے تھے۔ یہاں سید داؤد غزنوی، وہاں وہ۔ اسی طرح یہ بھی دونوں پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، دونوں بھائی۔ راغب حسن جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں۔ اس طرح سے کام۔ اچھا، اسی طرح یہ جو مینار پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے کس طرح بنا تھا؟ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ جو ہے نا، ڈیزائن یا نقشہ، وہ ترکی کا ایک انجینئر تھا جس نے بنایا تھا، لیکن وہ تھا کون؟ ایک آدمی تھا، الہی بخش، وکیل تھا لاہور کا۔ اس وقت بادشاہی مسجد کے خطیب ایک نابینا شخص تھے، ان کا نام تھا حافظ ولی اللہ۔ یہ اصلاً رہنے والے تھے جموں کے۔ وہاں جموں میں مسلمانوں پر مظالم ہوئے تو ان کا خاندان جو ہے پسرور آ گیا، پسرور میں پیدا ہوئے، بعد میں چیچک ان کو ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ ان کے خاندان نے ان کو دینی تعلیم کے لیے پتہ کہاں ڈالا تھا؟ مولانا غلام رسول کے پاس قلعہ میاں سنگھ میں۔ کتنے جی قلعہ میاں سنگھ؟ ٹاڈا ہوا نا پھر علاقہ۔ یہاں سے پڑھ کے وہ گئے، نابینا تھے۔ جس طرح استاذ پنجاب مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے، لیکن پورے پنجاب کا استاذ انہیں کہا جاتا ہے۔ حافظ ولی اللہ جو تھے نابینے تھے، لیکن علم پر اتنی دسترس تھی کہ اپنے وقت میں لاہور کے علاقے کے اندر اگر پادریوں کے ساتھ عیسائیت پر کوئی مناظرہ کر سکتا تھا تو حافظ ولی اللہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات تاریخ لاہور کے مصنف ایک ہوئے ہیں غلام سرور قادری، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے اس لیے میرے پاس موجود ہے کہ میں نے وہ کاپی کروا کے نا تاریخ لاہور کی تو بھیجی تھی حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین کو، اس لیے کہ انہوں نے تغلیب الاسلام ایک کتاب لکھی تھی عیسائیت کے رد میں، جو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے دوبارہ نئے سرے سے شائع کی۔ ان کے ساتھ جو وہ نابینا تھے، ان کے ساتھ مولوی الہی بخش اکثر رہا کرتے تھے۔ حافظ ولی اللہ کی علمیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ان کو بادشاہ مسجد کا خطیب ہونا چاہیے، چنانچہ وہ بادشاہ مسجد کے خطیب رہے۔ انہوں نے مولوی الہی بخش سے کہا کہ یار تو وکیل تو بڑا اچھا ہے، لیکن تجھے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ کہاں کروں؟ کہنا ہے کہ میاں نذیر حسین کے پاس چلے جاؤ۔ الہی بخش وکیل بعد میں مولوی الہی بخش بن گئے۔ ان مولوی الہی بخش کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا میاں عبدالعزیز، جنہیں میاں عبدالعزیز مالواڈا کہا جاتا تھا، دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحفیظ۔ اور ڈاکٹر انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پوری تعلیم حاصل کی تھی برطانیہ میں، وہاں انگریز کے خلاف ہو گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، تو جرمنی سے انہوں نے کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی، پی ایچ ڈی کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کہا جاتا تھا۔ ان کو اس وقت کے ترکی کے حکمرانوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حمیدہ خاتون۔ اس حمیدہ خاتون کی شادی ہوئی
تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا نصیر الدین مراد. اس نے یہ نقشہ تیار کیا تھا مینار پاکستان. اور میاں عبدالعزیز مالواڈا جو ہیں یہ باقاعدہ میئر رہے ہیں لاہور کے. اور جن دنوں تحریک پاکستان چل رہی تھی، امرتسر کی مسلم لیگ کے صدر تھے مولانا اسماعیل غزنوی. سید داؤد غزنوی کے چچا زاد بھائی مولانا اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ صدر تھے ضلع امرتسر مسلم لیگ کے. اور ان کے والد اس وقت مسجد چینیا والی کے خطیب تھے سید عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں پنجاب کانگریس کے صدر تھے، آل انڈیا کانگریس کے صدر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اور پنجاب کے صدر تھے مولانا سید داؤد غزنوی. اور پنجاب اس وقت یہ ہمارا پنجاب نہیں تھا، دہلی کے کناروں سے لے کر پشاور تک کا سارا علاقہ پنجاب تھا. لیکن پھر مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے. اور جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو مسلم لیگیوں نے اتنی خوشی منائی کہ ان کے لیے جو استقبالیہ جلوس تھا 1.5 میل سے زیادہ لمبا جلوس تھا جو ان کے استقبال کے لیے بنا. پھر انہوں نے کام کیا. ان کے بیٹے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے لاہور کے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بعد از مرگ جن لوگوں کو تحریک پاکستان کے میڈل دیے تھے، گولڈ میڈل، ان میں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی ہے، اور ہمارے والد گرامی کو بھی باقاعدہ حکومت پاکستان صدر پاکستان کے ہاتھوں سے تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل ملا ہوا ہے. بلکہ امیر محترم کی فیملی، خاندان، واحد خاندان ہے پورے پاکستان کا کہ ایک گھر کے اندر تحریک پاکستان کے 2 گولڈ میڈل، ایک مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا، ایک ان کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر کے قریبی عزیز ان کی بیوی کے بھائی تھے خواجہ طفیل، جو اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے، ان کو بھی ملا تھا. تو بہرحال سب نے اس میں کام کیا، سب نے کام کیا. ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا. عوامی طور پر تو سارے اس میں شامل تھے. ایک عوامی نعرہ بن گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن بحیثیت مجموعی اپنے وقت کی اہل حدیث قیادت نے جس طرح جمع ہو کر کیا تھا کسی اور نے نہیں کیا. 3 اکتوبر 1945 کو دہلی کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا. 5.5 گھنٹے تک اس پر بحث رہی، اور پھر سب نے اتفاق کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے. کسی اور مکتب فکر میں آپ اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی واحد عالم ہے پورے بر صغیر کے جنہوں نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے اندر 2 کتابیں لکھی اور شرعی حوالوں سے ثابت کیا کہ ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اہل حدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے باقاعدہ سیاسی طور پر تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے ایک پارٹی بنی، اس کا نام تھا اہل حدیث لیگ. اس کا صدر مولانا ثناء اللہ مرصدی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور اس کے جنرل سیکرٹری مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی بنے. مولانا صاحب بنارسی کے والد کا نام تھا سعید بنارسی. وہ اصلاً مسلمان نہیں تھے، آپ کے کنجا کے سکھ گھرانے سے تعلق تھا. یہاں سے گئے، مسلمان ہو گئے، بعد میں انہوں نے پڑھا تو بر صغیر کے بہت بڑے شیخ الحدیث بنے سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بیٹے تھے ابوالقاسم صاحب بنارسی. کلکتہ کے اندر اجلاس ہو رہا تھا، حضرت قائد اعظم نے خطاب کیا. آپ جانتے ہیں انگلش میں خطاب کیا کرتے تھے، بہت کم انہوں نے اردو میں خطاب کیا ہے، اور اردو ان کی ایسی ہی تھی جس طرح کی انگریزی زیادہ بولنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا کرتی تھی.
ان کے بعد حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی آئے تو کہنے لگے پتہ ہے آپ کو قائد اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ بعد میں اس پر باقاعدہ تضمین کر کے کئی ترانے بنے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل کی ایک کتاب ہے تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، اس میں انہوں نے 17 ترانے جو ہے نقل کیے ہیں، جن کا ٹیپ کا مصرع یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان میں سے ان 17 شعراء میں سے ایک شاعر اصغر سدائی بھی تھے، سیالکوٹ کے رہنے والے۔ عام لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے ترانہ لکھا تھا۔ ایک نعرے کو نظم کی شکل دی ہے 17 شعراء کرام نے۔ بہرحال پاکستان کے حوالے سے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے، تمام علماء کرام خطبہ اعظام ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خود مطالعہ کرے، وہ دیکھیں کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، نظریہ پاکستان کیا ہے، بالخصوص یہ چیز سمجھیں، خود سمجھیں علی وجہ البصیرت کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، اور پھر اپنے عوام کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کے ذہنوں کے اندر ڈالیں کہ پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھیں ان قربانیوں کا نتیجہ پاکستان کی دھرتی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، تو اس کو استحکام کس طرح دینا ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔